بالبینات والزبر، ان رسولوں کو واضح دلائل اور کتابوں کے ساتھ بھیجا تھا۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور ہم نے آپ کی طرف ذکر قرآن عظیم اس لیے نازل کیا ہے کہ آپ لوگوں کو وضاحت کے ساتھ بتائیں کہ ان کی طرف کیا نازل کیا گیا، اور تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ تو کل سورۃ النحل کی آیت نمبر 43 سے بیان شروع ہوا تھا، اور ہم آیت نمبر 44 کے بالبینات والزبر تک پہنچے تھے۔ آج اس سے آگے انہی دو آیات کا دوسرا حصہ کہہ لیں، تفسیر کا یا بیان کا۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اور ہم نے آپ کی طرف ذکر یعنی قرآن عظیم اس لیے نازل کیا، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اس لیے نازل کیا کہ آپ لوگوں کو وضاحت کے ساتھ بتائیں کہ ان کی طرف کیا نازل کیا گیا ہے، تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ تو اصل میں اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کی، آپ کی بعثت کی حکمت اور ضرورت کو بیان کیا گیا کہ آپ کے تشریف لانے کی ضرورت اور اس میں حکمت کیا تھی۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب نازل فرما دیتا، لیکن اس سے اللہ تعالیٰ کی حجت بندوں پر پوری نہ ہوتی۔ کتاب تو اللہ نازل فرما دیتا، مگر اس سے لوگوں کے اوپر اللہ کی حجت جون سی ہے وہ پوری نہ ہوتی۔ تو کوئی انسان پھر یہ کہہ سکتا تھا، کوئی بندہ، کہ کتاب کے جو مضامین ہیں، جو کتاب کے ٹاپکس ہیں یا چیپٹرز ہیں، وہ ہمارے لیے ناقابل فہم ہیں، ہم ان کو سمجھ نہیں سکتے۔ اس لیے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کی ضرورت اور حکمت کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا کہ آپ اس کتاب کے جو وہ تمام ٹاپکس ہیں ان کی تعلیم دے کر لوگوں کو سمجھائیں، کہ جس جگہ لوگوں کو کسی چیز کو سمجھنے میں شک ہو تو حضور اس کا شک دور فرما دیں جن سے، اور جس آیت پر کوئی اعتراض ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس اعتراض کا جواب عنایت فرما دیں جن سے۔ تو اگر وہ یہ سمجھیں کہ کوئی حکم ناقابل عمل ہے، کہ اس حکم کے اوپر عمل کیا ہی نہیں جا سکتا، تو حضور خود اس عمل کو کر کے دکھا دیں جون سے، تاکہ سمجھ میں آ جائے کہ یہ عمل کیا جا سکتا ہے جون سے۔ اور اگر کسی کا کوئی شک ہے تو اس کے شک کو دور فرما دیں، اور اگر کسی کا کوئی اعتراض ہے تو اس کی تسلی فرما دیں، اس اعتراض کا جواب دے کر۔ تو جو چیزیں قرآن مجید میں ایک اجمالی طور پر ذکر کی گئی تھیں، تو آپ کو اس لیے بھیجا گیا کہ آپ ان کی تفصیل بیان کر دیں۔ قرآن کے اندر جو چیزیں اجمالی طور پر بیان کی گئی تھیں، آپ کو اس لیے بھیجا گیا کہ آپ ان کی تفصیل بیان کر دیں۔ قرآن کے اندر ایسے احکام ہیں کہ ان احکامات کے اوپر حکومت کے بغیر یا ایک اقتدار کے بغیر عمل نہیں کیا جا سکتا۔ مثلا اگر کوئی بندہ چوری کر لے تو اس کا ہاتھ کاٹنا ہے۔ اب ہر کوئی بندہ تو پکڑ کر اس کا ہاتھ نہیں نہ کاٹ دے گا۔ جس کے پاس اقتدار ہے، جس کے پاس حکومت ہے، وہیں سے حکم جاری ہوگا اور اس کا جن سے ہاتھ کاٹا جائے گا نا۔ سرکاری طور پر زانی کو کوڑے لگانی ہے یا اس کو رجم کرنا ہے، یا اگر کسی نے کسی نیک پاک دامن عورت کے اوپر کوئی تہمت لگائی ہے تو اس کو 80 کوڑے مارنی ہے، تو اس کے لیے تو یہ وہ احکامات تھے جن احکامات کے اوپر عمل جو ہے وہ حکومت اور اقتدار کے بغیر نہیں کیا جا سکتا۔
تو اس لیے بھی ضروری تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار انبیاء آپ کو بھیجا جائے، تاکہ حضور پھر ایک ایسی حکومت، ایک اسلامی ریاست، ایک ایسی گورنمنٹ تیار کریں اور ایسے تمام احکامات پر عمل کر کے دکھائیں کہ اور ایک ایسی زندگی گزاریں کہ ان کی زندگی کے اندر ہر چیز کا ایک نمونہ موجود ہو، تاکہ کسی کا نہ تو کوئی شک و شبہ باقی رہے، نہ کسی کا کوئی اعتراض رہے، نہ کسی کو جو کوئی بات ایسی ہے جو سمجھ میں نہیں آ رہی تو حضور اس کو وہ چیز سمجھا دیں کہ یہ چیز ایسی نہیں، یہ چیز ایسی ہے، جس چیز میں تم اعتراض کر رہے ہو اس کا جواب یہی ہے، جس چیز کو تمہیں سمجھ نہیں آ رہی اس کو اس طریقے سے سمجھنا ہے، اور جس چیز کے اوپر عمل کرنا تمہارے لیے مشکل ہے میں تمہیں اس کے اوپر عمل کر کے دکھاتا ہوں، اس کے اوپر ایسے عمل کرنا ہے۔ تو اس لیے بھی یعنی انسانی زندگی کے ہر شعبے کے اندر، ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر انسانی زندگی کے آپ کی زندگی میں آپ ایک نمونہ ہو، تاکہ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والا شخص یہ نہ کہہ سکے کہ یہ اس دین کے اندر ہمارے لیے کوئی نمونہ ہی نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنی ایسی زندگی پیش کی کہ جس کو شک تھا اس کا شک دور کر دیا گیا، جس کو اعتراض تھا اس کے اعتراض کو دور کر دیا، جس کو اس بات کی کسی چیز کی سمجھ نہیں آتی تھی اس کو اس چیز کو سمجھا دیا گیا، کیونکہ قرآن کے اندر کچھ چیزوں کا ذکر اجمالی طور پر ہے مگر اس کی تفصیل حدیث کے اندر موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب عنایت فرمایا یا اس کو کر کے دکھایا یا اس کو بتا کر سمجھایا کہ اس کام کو اس طرح کیا جائے گا۔ تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کا حکم دے دیا کہ حضور کی اطاعت اور اتباع کے بغیر جون سے نجات ہے ہی نہیں۔ حضور کی اطاعت اور اتباع کے بغیر آپ قرآن کو سمجھ ہی نہیں سکتے کہ قرآن کو آپ کیا سمجھو گے۔ حضور کی اطاعت اور حضور کی اتباع اس کے اندر جانا ہی پڑے گا۔ اللہ پاک نے فرمایا سورۃ النساء کے اندر آپ پڑھ آئے ہیں، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ نے صرف یہ نہیں فرمایا کہ بس اللہ کی اطاعت کرو اور کسی کی اطاعت کی ضرورت نہیں، فرمایا اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ پھر سورۃ النساء کے اندر ہی آگے فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اصل میں تو اس نے اللہ کی اطاعت کی ہے، جس نے رسول کی اطاعت کی اصل میں اس نے اللہ کی اطاعت کی ہے۔ تو اگر غور کیا جائے تو پھر پہلے حدیث کے اوپر عمل کرنا پڑے گا، حدیث کے اوپر عمل کریں گے تو قرآن کے اوپر عمل ہوگا، ورنہ قرآن کے اوپر عمل ہی نہیں ہوگا، قرآن کے اوپر عمل ہی نہیں کر سکتے۔ پھر اسی طرح سورۃ الحشر کے اندر وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور رسول تم کو جو حکم دیں اس کو قبول کرو اور جس کام سے تمہیں روکیں اس سے رک جاؤ۔ جس چیز کا حضور حکم دیں اس کو بجا لاؤ اور جس کام سے حضور تمہیں روک دیں اس سے رک جاؤ۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اصل میں من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اصل میں اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اور پھر فرمایا گیا سورہ آل عمران میں غالباً اللہ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اگر آپ کہیے محبوب اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر میری پیروی کرو، جب تم میری پیروی کرو گے تو پھر تم سے اللہ محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ سے محبت کرنے کے لیے پہلے حضور کی پیروی اطاعت اتباع کرنی پڑے گی تو اللہ کی محبت میں کامل ہوگے، ورنہ اللہ کی محبت کہاں سے کامل؟ جتنی مرضی اللہ سے محبت کرتے رہو، کافر تھوڑی اللہ سے محبت کرتے تھے، کافر بھی تو اللہ سے محبت کرتے تھے، اللہ کا نام لیتے تھے، اللہ سے مانگتے بھی تھے جون سے، مگر کیوں کافر تھے؟ اس لیے کہ حضور کی اطاعت نہیں کرتے تھے، حضور کی اتباع نہیں کرتے تھے، حضور کی پیروی نہیں کرتے تھے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ تم اگر یہ دعویٰ کرتے ہو نا کہ تمہیں اللہ سے محبت ہے تو پھر پہلے میرے محبوب کی، تم محبوب آپ فرمائیے کہ تم میری پیروی کرو،
تب اللہ تم سے محبت کرے گا، اور پھر صرف تم سے محبت نہیں کرے گا بلکہ تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے گا۔ اسی لیے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک تمہارے لیے اللہ کے رسول میں ایک اچھا نمونہ ہے۔ یعنی ان آیات سے ہمیں اس بات کا پتہ چل گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی اطاعت اور آپ کے افعال کی اتباع یہ قیامت تک مسلمانوں پر واجب ہے، فرض ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی جو آپ نے فرمایا سر تسلیم خم کر دیں، اور جو آپ کے افعال ہیں اس کی اتباع جو ان سی ہے۔ تو ان آیتوں سے اس آیت سے ہمیں پھر یہ معلوم ہوا، یہاں سے یہ بات پتہ چلی کہ قرآن پاک کی طرح جس طرح ہم قرآن کو قبول کرتے ہیں اور اس کے حکم کے اوپر عمل کرتے ہیں، کیونکہ ہم اس کو معتبر سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، تو جس طرح قرآن پاک کی طرح حدیث پاک کے اوپر بھی معتبر اور حدیث بھی قابل عمل اور لائق عمل اور قابل قبول ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک میں موجود احکام وغیرہ کو اپنے قول اور فعل کے ذریعے لوگوں سے بیان کرنے کا منصب عطا فرما دیا کہ محبوب آپ نے قرآن کے اندر جتنے بھی احکامات ہیں ان کو اپنے اقوال اور اپنے افعال، اپنے قول اور اپنے فعل اور اپنے عمل کے ساتھ جو ان سے وہ لوگوں کو آپ نے سمجھانا ہے اور لوگوں کو آپ نے بتانا ہے۔ حالانکہ اس کے علاوہ اور بھی آیات ہیں، اور آیات بھی حدیث کے حجت ہونے پر دلالت کرتی ہیں کہ حدیث کے بغیر کام نہیں چلے گا۔ خالی قرآن سے، جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں حدیث کی کوئی ضرورت نہیں ہے، قرآن کے ہوتے ہوئے حدیث کی کیا ضرورت ہے؟ قرآن کریم کے اندر ہے، قرآن کے اندر ہے کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ وہی ہے جس نے ان پڑھوں میں، جو ان پڑھ لوگ تھے انہی میں ایک رسول بھیجا جو ان کے سامنے اللہ کی آیات تلاوت فرماتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت کا علم عطا فرماتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کتاب میں سے اگر ہر کوئی علم حاصل کر سکتا، کتاب میں سے اگر ہر کوئی حکمت حاصل کر سکتا تو پھر اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ نہ فرماتا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ان ان پڑھوں کے اندر وہی ہے جس نے ان پڑھوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان کے سامنے اللہ کی آیتیں تلاوت فرماتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب کا علم عطا فرماتا ہے، حکمت کا علم عطا فرماتا ہے۔ اس سے پہلے تو وہ کھلی گمراہی کے اندر تھے۔ تو کہنا پڑے گا، ہمیں اس بات کو ماننا پڑے گا کہ حدیث پاک کو حجت مانے بغیر چارہ ہی نہیں ہے۔ حدیث کو حجت ماننا پڑے گا قرآن کے ساتھ ساتھ، کیونکہ قرآن پاک کے اندر اسلام کے بنیادی احکام جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے۔ قرآن میں نماز کا ذکر آیا، نماز کا حکم دیا گیا، قرآن کے اندر روزے کا حکم دیا گیا، قرآن کے اندر زکوٰۃ کا حکم دیا گیا، قرآن کے اندر حج کا حکم دیا گیا، مگر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہی کو لے لیں جو میجر 4 بڑی چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں، تو ان پر عمل اسی صورت میں ممکن ہے جب آپ حدیث پاک کے اوپر عمل کریں گے۔ اگر حدیث کے اوپر عمل نہیں کریں گے تو قرآن کے اس حکم کو آپ پورا کر ہی نہیں سکتے۔ قرآن کہتا رہے کہ نماز پڑھیں، کیسے نماز پڑھیں گے؟ قرآن کہتا رہے کہ آپ زکوٰۃ ادا کریں، کیسے زکوٰۃ ادا کریں گے؟ قرآن کہتا رہے آپ روزہ رکھیں، آپ کیسے روزہ رکھیں گے؟ آپ حج کریں، آپ کیسے حج کریں گے؟ آپ کو حدیث کے اوپر عمل کرنا ہی پڑے گا، حدیث کے اوپر عمل کرنا ہی پڑے گا۔ اور ان تمام کی تفصیل کا جو بیان ہے، نماز کی تفصیل کیا ہے؟ وہ حدیث میں ہے، وہ قرآن میں نہیں ہے۔ روزے کی تفصیل حدیث میں ہے، قرآن میں نہیں ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کی تفصیل حدیث میں، قرآن میں نہیں ہے۔ اسی طرح حج کی تفصیل حدیث میں، قرآن میں نہیں ہے۔
تو قرآن کے کسی حکم کے اوپر عمل کرنے کے لیے پہلے حدیث کے اوپر عمل کرنا پڑے گا. حدیث کے اوپر عمل کریں گے تو قرآن کا حکم پورا ہوگا. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو بات آپ سے کہی جا رہی ہے کہ قرآن مجید، قرآن کے اندر الفاظ ہیں اور ان الفاظ کے جو ایک رواج کے مطابق معنی ہیں وہ احادیث میں ہیں. معنی تو اس کے حدیث میں ہیں جو ان سے، مثلا اقیم الصلاۃ کو ہی لے لیں کہ صلاۃ یا صلاۃ کے جو معنی کیا مراد ہیں جو ان سے ہیں. تو کسی لغت سے اس کے اسپیسیفک جو معنی ہیں وہ ہمیں معلوم نہیں ہوتے، کیونکہ لغت میں صلاۃ کا معنی دعا کرنا بھی ہے، ٹیڑھی لکڑی کو آگ کی حرارت پہنچا کر سیدھا کرنا بھی ہے، اور برکت بھی ہے، اور کئی معنی اس لفظ کے نکلتے ہیں. لیکن صلاۃ کے جو معنی ہمیں چاہیے، جو ہمارا مقصد ہے، وہ صرف اور صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن کے اندر جو اقیم الصلاۃ آیا ہے کہ نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا گیا جو ان سے. مثلا قرآن کے اندر یہ تو ہے کہ نماز قائم کرو، مگر اب ہاتھ بلند کر کے آپ نے تکبیر تحریمہ کہنا ہے، اللہ اکبر. اب تکبیر تحریمہ کہنا ہے، ہاتھ باندھنے، قرات میں کیا پڑھنا ہے، کیسے رکوع میں جانا ہے، کیسے کھڑے ہونا ہے، کیسے سجدے میں جانا ہے، کیسے اتحیات میں بیٹھنا ہے، پھر کیا کیا چیزیں پڑھنی ہیں، کس تعداد میں پڑھنی ہیں، کیسے سلام پھیرنا ہے. اگر حدیث کو جو بندہ یہ کہتا ہے کہ قرآن کے ہوتے ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں، اس کو کہیں گے ذرا نماز پڑھ کے دکھا دو. کہاں سے پڑھو گے؟ قرآن کے ذریعے ذرا نماز پڑھ کر دکھاؤ. قرآن میں تو صرف یہ لکھا ہے نماز پڑھو، نماز قائم کرو. یہ سارا یہ جو تم نے کیا ہے تکبیر تحریمہ، یہ جو تم نے ہاتھ باندھ لی ہیں، یہ جو تم نے قیام کیا، یہ جو تم رکوع میں گئے ہو، یہ جو تم دوبارہ کھڑے ہوئے ہو، پھر رکوع کی تسبیح، پھر سجدے کی تسبیح، پھر یہ تم کہاں سے کر رہے ہو؟ بتاؤ. اب وہ مجبور ہو جائے گا، وہ کہے گا یہ ساری چیزیں تو حدیث سے مجھے ملی ہیں، یہ ساری چیزیں تو حدیث میں موجود ہیں جو ان سے ہیں. اسی طرح اذان کے کلمات قرآن میں نہیں ہیں، اذان کے کلمات جو ان سے ہیں وہ قرآن میں نہیں ہیں، اور اذان دینے کا طریقہ بھی قرآن میں موجود نہیں ہے. تو اگر جو بندہ یہ کہے کہ مجھے حدیث کی ضرورت نہیں، تو وہ لوگ اپنی مسجدوں میں پھر اذانیں کہاں سے دے رہی ہیں؟ مجھے بتائیں آپ، اذانیں کہاں سے دے رہی ہیں؟ کیسے دیں گے؟ اقامت کا ذکر قرآن میں نہیں ہے. اچھا، پھر پانچوں نمازوں کی اب قرآن نے کہا نماز تو پڑھیں. آپ کو کہاں سے پتہ چلا کہ اس نماز کی اتنی رکعتیں ہیں، اس ظہر کی اتنی رکعتیں ہیں، عصر کی اتنی رکعتیں ہیں، مغرب کی اتنی رکعتیں اور عشاء کی اتنی؟ آپ کو کہاں سے پتہ چلا؟ آپ نماز پڑھ سکتے ہیں اگر آپ حدیث کے اوپر عمل نہ کریں. تو وہ لوگ بے وقوف ہیں، عقل سے خالی ہیں، جو کہتے ہیں کہ قرآن کے ہوتے ہوئے ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کے ہوتے ہوئے ہمیں حدیث نہیں، وہ خود حدیث کے اوپر پہلے عمل کر رہی ہے، خود پہلے حدیث کے اوپر عمل کرتے ہیں، پھر قرآن کے اوپر ان کا عمل پورا ہوتا ہے. کیونکہ قرآن تو کہہ رہے کہ نماز پڑھو، مگر رکعتیں کتنی پڑھو یہ تو حدیث کے اندر موجود ہے. تو پھر مگر اللہ تعالیٰ ان کو عقل دے اور سمجھ دے، ان کو یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی جو ان سے ہیں. اچھا، وضو کے فرائض قرآن کے اندر موجود ہیں. وضو کے فرائض وہ تو قرآن میں، وضو کرنے کے وضو کا حکم ہے کہ اس کے فرائض قرآن میں. لیکن اب وضو کن کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے یہ تو قرآن میں موجود ہی نہیں ہے. تو پھر آپ نے جو نیا وضو کیا وہ کس طرح کیا؟ وہ آپ نے حدیث سے کیا. وہ آپ کو حدیث سے پتہ چلا کہ کس کس چیز سے وضو ٹوٹے گا، اور پھر ہم نے دوبارہ وضو کرنا ہے جون سے. تو اس کی تفصیل تو قرآن میں نہیں ہے نا. تو قرآن میں تو بس صرف اتنا اس کے فرائض بیان کر دیے گئے. اس طرح اور بے شمار چیزیں ہیں. قرآن مجید میں زکوٰۃ کا حکم دیا گیا ہے کہ زکوٰۃ ادا کرو، لیکن زکوٰۃ کتنے مال کے اوپر جا کر ادا کرو، کتنے عرصے کے بعد ادا کرو، اور کتنی زکوٰۃ ادا کرو، یہ تو کہیں قرآن کے اندر موجود نہیں ہے نا. تو پھر زکوٰۃ آپ کیسے ادا کریں گے؟ بھلے قرآن کہتا رہے کہ زکوٰۃ ادا کریں، زکوٰۃ ادا کریں، زکوٰۃ ادا کرو. اس زکوٰۃ کو ادا کرنے کے لیے اب آپ کو حدیث کھولنی پڑے گی.
آپ کو بخاری شریف کھولنی پڑے گی، مسلم شریف کھولنی پڑے گی، ترمذی شریف کھولنی پڑے گی، نسائی شریف کھولنی، سنن ابو داؤد شریف کھولنی پڑے گی، ابن ماجہ شریف کھولنی پڑے گی، موطا امام مالک، مسند امام احمد بن یعنی احادیث کی کتابیں، پھر آپ کو احادیث کے اندر جانا پڑے گا۔ اگر آپ حدیث میں نہیں جائیں گے تو آپ یہ کر ہی نہیں سکتے جن سے۔ قرآن نے روزے کا حکم دیا، مگر قرآن نے یہ تو بتایا ہی نہیں کہ روزہ کن کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، تو آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ آپ کا روزہ ٹوٹ گیا جون سے، اور کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا؟ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میرا روزہ نہیں ٹوٹا؟ تو یہ ساری چیزیں آپ کو حدیث سے پتہ چلتی ہیں۔ قرآن نے حج کا بھی کہا، عمرے کا بھی کہا، لیکن حج اور عمرے کے کم و بیش جتنے احکامات اور ارکان اور ان کی شرائط ہیں، ان کا کہیں بھی قرآن میں ذکر نہیں ہے، کہیں پہ بھی قرآن کے اندر ذکر نہیں ہے۔ تو پھر آپ حج کیسے کرنے لگے ہوئے ہیں، عمرہ کیسے کرنے لگے ہوئے ہیں؟ حج اور عمرے کے جتنے ارکان ہیں وہ تو سارے کے سارے آپ کو حدیث میں اس کا طریقہ ملتا ہے کہ آپ نے حج اس طرح کرنا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ حدیث حجت ہے۔ آپ کو قرآن کے اوپر عمل کرنے کے لیے پہلے حدیث کے اوپر عمل کرنا پڑے گا، ورنہ آپ قرآن کا حکم پورا ہی نہیں کر سکتے۔ آپ کیسے قرآن کے اوپر عمل کریں گے؟ قرآن کے اندر حکم دیا گیا ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، قرآن کے اندر ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، لیکن کتنی چوری پر ہاتھ کاٹا جائے گا، کتنی چوری پر ہاتھ کاٹا جائے گا، یہ قرآن کے اندر، اور ہاتھ کس جگہ سے کاٹا جائے گا، اور ہاتھ کاٹنے کی کیا کیا شرائط ہیں اور کن چیز، یہ قرآن کے اندر موجود نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ قرآن کے اوپر عمل کرنے سے پہلے ہمیں حدیث کے اوپر عمل کرنا پڑے گا۔ اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا وَأَنزَلْنَا عَلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور ہم نے آپ کی طرف ذکر قرآن عظیم اس لیے نازل کیا ہے کہ آپ لوگوں کو وضاحت کے ساتھ بتائیں کہ ان کی طرف کیا نازل کیا گیا، کیونکہ قرآن کے اندر تو یہ چیزیں اجمالی طور پر بیان کی گئی ہیں، اس کی تفصیل آپ کو حدیث میں ملے گی، زکوٰۃ کی بھی، روزے کی بھی، نماز کی بھی، اور حج کی بھی، اور عمرے کی بھی، اور ان تمام چیزوں کی جو سی ہیں۔ تو خود اب آپ جو لوگ کہتے ہیں، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی قرآن کے ہوتے ہوئے ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں ہے، قرآن بس ہم تو صرف قرآن کے اوپر عمل کرتے ہیں، تو وہ آپ ان سے پوچھیں کہ اچھا پھر تم ذرا نماز پڑھ کر دکھا دو، تم ذرا روزہ رکھ کر دکھا دو، تم ذرا زکوٰۃ ادا کر کے دکھا دو، تم ذرا حج کر کے دکھا دو، تم ذرا ہمیں عمرہ کر کے دکھا دو حدیث کے بغیر جون سے، تو اب وہ لوگ مجبور ہو جائیں گے۔ خود قرآن کا، یہ لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ خود قرآن کا قرآن ہونا حدیث سے ثابت ہے، خود قرآن کا قرآن ہونا حدیث سے ثابت ہے کہ یہ قرآن ہے، کہ ہم نے کیا انہوں نے قرآن اترتے ہوئے دیکھا، لوگوں نے کہ قرآن اتر رہا ہے، یا جبریل علیہ السلام کو قرآن لاتے ہوئے دیکھا، وحی نازل کرتے ہوئے دیکھا، وحی لاتے ہوئے دیکھا؟ نہیں۔ تو یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قرآن ہے، تو ہم نے مان لیا کہ یہ سرکار کا فرمان ہے۔ تو معلوم ہوا کہ قرآن کا قرآن ثابت ہونا، قرآن کا قرآن ہونا بھی حدیث سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہوتا ہے۔ اگر حدیث کو بیچ میں سے نکال دیں گے تو پھر آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ یہ قرآن ہے؟ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ تو منکرین حدیث میں وہ قرآن کو اللہ کا کلام ثابت ہی نہیں کر سکتے اگر حدیث کی مدد نہیں لیں گے، اگر حدیث کی مدد نہیں لیں گے۔ تو قرآن کی صورتیں، قرآن کی آیتیں، اس کی مقدار، یہ حدیث سے ثابت ہے۔ یہ کیسے ہمیں پتہ چلا کہ اتنا قرآن، اتنی صورتیں، اتنی آیتیں یہ رب کی طرف سے نازل ہوئی ہیں جون سی ہیں؟ یہ جو لوگ اس کا حدیث کا انکار کرتے ہیں وہ بھی اس چیز کو ثابت نہیں کر سکتے، وہ بھی اس چیز کو ثابت نہیں کر سکتے۔ پھر بات وہی آ جاتی ہے کہ وہ جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن کے ہوتے ہوئے ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں ہے، تو خود قرآن کا قرآن ہونا حدیث سے ثابت ہے کہ یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قرآن ہے، تو ہم نے قرآن مان لیا قرآن کو، ورنہ قرآن کو کسی نے اپنی آنکھوں سے تو اترتے ہوئے نہیں نہ دیکھا، جبریل علیہ السلام کو کسی نے وہی لاتے ہوئے تو نہیں نہ دیکھا کہ وہ وہی لا رہے ہیں اور حضور کو پکڑا رہی ہیں، وہ وہی جون سی ہے، ایسا تو نہیں ہے نا۔ تو حدیث کا انکار کرنے والا نماز کا طریقہ اور تعداد، زکوٰۃ کی مقدار اور ادا کرنے کا طریقہ
قرآن سے ہرگز ثابت ہی نہیں کر سکتا کہ نماز کیسے پڑھنی ہے۔ جو شخص یہ کہتا ہے کہ ہمیں صرف قرآن کی ضرورت ہے، وہ قرآن سے نماز کا پڑھنا، زکوٰۃ کی مقدار اور اس کی ادا کرنے کا طریقہ وہ قرآن سے ثابت ہی نہیں کر سکتا۔ معلوم ہوا کہ اگر وہ حدیث کے اوپر عمل نہ کرے تو وہ قرآن کے اوپر عمل ہی نہیں کر سکتا۔ تو پہلے حدیث کے اوپر عمل کرنا پڑے گا تو اس کو قرآن کے اوپر وہ عمل کر پائے گا۔ اسی طرح قرآن کے سارے احکامات کا اسی طرح یہی سارے معاملات ہیں۔ فرض کر لیں یہ جو کتا حرام ہے، گدھا حرام ہے، یہ قرآن پاک میں کس آیت کے اندر ہے؟ مجھے بتائیے کس آیت کے اندر؟ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حدیث کی ضرورت نہیں ہے، ان کو تو پھر چاہیے کہ وہ کتا بھی کھائیں اور گدھا بھی کھائیں۔ جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں، کیونکہ قرآن کے اندر کہاں لکھا ہوا ہے کہ کتا حرام ہے، گدھا حرام ہے؟ قرآن نے تو صرف سور، مردار وغیرہ 3-4 جانوروں کو حرام قرار دیے، باقی سب جون سے کہ یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے، کتا بھی حرام ہے، گدھا بھی۔ یہ کہاں پر ہے؟ یہ حدیث میں ہے، یہ حدیث میں ہے۔ تو جو بندہ کہتا ہے کہ نہیں مجھے حدیث کی ضرورت نہیں، تو اس کے لیے تو پھر کتا بھی جائز ہے، وہ کتا بھی کھائے اور گدھا بھی کھائے جون سے۔ یہ تو حدیث سے پتہ چلتا ہے نا۔ قرآن نے تو صرف 3-4 چیزوں کا نام لیا کہ یہ چیزیں حرام ہیں۔ تو سنت فرائض کے لیے اور حدیث قرآن کے لیے ایسی ہے، یہ فرائض کے، سنت فرائض فرض کے لیے اور حدیث قرآن کے لیے یہ ایسی، یہ مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایسی ضروری ہے جیسے کھانے کے لیے پانی، کیونکہ جیسے کھانا پانی کے بغیر پک سکتا ہے، پانی کے بغیر کھانا پک سکتا ہے یا نہ کھایا جا سکتا ہے۔ آپ کھانا کھاتے ہیں تو ساتھ پانی رکھتے ہیں جون سی۔ تو حدیث کا انکار کرنے والے جو وہ ایک تو یہ اعتراض کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ۔ اب اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ ہم نے قرآن شریف آپ پر ہر چیز بیان کرنے کے لیے اتارا۔ بعض اعتراض کرنے والے کہتے ہیں کہ نہیں حدیث کی ضرورت نہیں ہے قرآن کے ہوتے ہوئے، تو وہ وہاں پر نہ اس آیت کا ذکر کرتے ہیں وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، کہ اللہ تعالیٰ یہ قرآن کے اندر فرما رہے ہیں کہ ہم نے قرآن شریف آپ پر ہر چیز بیان کرنے کے لیے اتارا۔ تو جب قرآن نے سب کچھ بیان کر دیا تو پھر حدیث کی کیا ضرورت رہی؟ جب قرآن نے سب کچھ بیان کر دیا، مگر آپ قرآن کی آیت پہلے پھر سے سنیں وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہم نے قرآن شریف، قرآن مجید آپ پر، محبوب آپ پر، ہم نے قرآن مجید آپ پر ہر چیز بیان کرنے کے لیے اتارا۔ ہم نے قرآن مجید آپ پر، محبوب آپ پر ہر چیز بیان کرنے کے لیے اتارا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب قرآن کے اندر سب چیزوں کا بیان، قرآن نے سب کچھ بیان کر دیا تو حدیث کی کیا ضرورت ہے؟ تو قرآن مجید، اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، حضور کے لیے ہر چیز کا کھلا ہوا بیان ہے، نہ کہ ہر انسان کے لیے، ہر بندے کے لیے کھلا ہوا بیان ہے جون سے۔ اسی لیے کیا فرمایا علیہ کا، آپ کے لیے، محبوب آپ کے لیے، نہ کہ ہر بندے کے لیے، ہر بندے کے لیے۔ تو ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ قرآن کو سمجھ سکے، یہ آپ بھی سمجھ کر اس کو آگے سمجھائیں گے۔ آپ ہی کو سمجھایا گیا ہے، آپ ہی کو پڑھایا گیا ہے، آپ ہی پر اتارا گیا ہے، آپ ہی پر نازل کیا گیا ہے۔ تو اگر ایسی بات ہے تو پھر آپ برائے مہربانی، وہی مثال، اگر آپ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر ہر چیز کا بیان موجود ہے تو پھر حدیث کی کیا ضرورت ہے؟ تو چلو پھر زکوٰۃ کی مقدار ہی قرآن میں سے نکال کر دکھا دو، کوئی بندہ زکوٰۃ دے ہی نہیں سکے گا، کوئی بندہ زکوٰۃ دے ہی نہیں سکے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، نہیں ہے کوئی خشک اور تر چیز مگر روشن کتاب یعنی قرآن میں۔ اللہ پاک فرما رہا ہے۔ ایک اعتراض یہ بھی کرتے ہیں کہ جی اللہ نے تو قرآن میں یہ فرما دیے کہ نہیں ہے کوئی خشک، نہ کوئی خشک چیز، نہ کوئی تر چیز جس کا ذکر روشن کتاب یعنی قرآن میں موجود نہ ہو۔ تو جب ہر چیز قرآن میں ہے تو پھر حدیث کی کیا ضرورت ہے؟ بعض لوگ پھر یہ بھی یہ طرح، پھر حدیث کی کیا ضرورت ہے؟ تو بے شک قرآن مجید میں ہر چیز موجود ہے،
ہم مانتے ہیں قرآن نے کہہ دیا، اللہ نے کہہ دیا، مگر اس سے ہر چیز نکالنے کے لیے کامل عقل کی ضرورت ہے، کامل عقل کی، اور ہر بندے کے پاس کامل عقل نہیں ہے۔ سمندر میں موتی جا بجا موجود ہیں، جا بجا، مگر ہر کوئی موتی سمندر کے اندر ڈبکی لگا کر نکال سکتا ہے؟ نہیں۔ جو صحیح اصل سوئمنگ کرنے والے لوگ ہیں گہرائی سمندر کی گہرائیوں کے اندر، وہی جا کر وہ سمندر کے موتی نکال کر لاتے ہیں۔ اگر ہر کوئی وہ موتی لینے کے لیے اس میں ڈبکی لگائے گا تو کیا ہوگا؟ مر جائے گا، ڈوب جائے گا، جون سے وہ ڈوب جائے گا، وہ اس کو حاصل نہیں کر سکے گا۔ تو اس لیے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا گیا۔ اور کسی میڈیکل سٹور پر جائیں، فارماسسٹ، کیمسٹ کی دکان کے اوپر، تو وہاں پر بے شمار میڈیسنز پڑی ہوتی ہیں، مگر بتائے گا طبیب کہ کون سی دوائی کیسے اور کس وقت پینی ہے۔ ہر کوئی بندہ اس کو استعمال نہیں کر سکتا، تو تم کیسے کہتے ہو کہ قرآن کے اندر ہر چیز کا علم ہے؟ تم تو ایک زکوٰۃ کی مقدار نہیں بتا سکتے، تم تو قرآن کے ذریعے نماز پڑھ کر نہیں دکھا سکتے، تو تم کیسے کہتے ہو کہ صرف قرآن کی ضرورت ہے، حدیث کی ضرورت نہیں ہے؟ بہرحال آگے فرمایا وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اس آیت کے اندر آگے وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تو تاکہ وہ غور و فکر کریں، جو ان سے تو غور و فکر کریں، یعنی قرآن نازل کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں۔ صرف یہ نہیں ہے کہ قرآن مجید کو سبز رنگ کا غلاف چڑھا کر اوپر رکھ دیا جائے اور مہینے بعد اتار کر اس کو خوشبو لگا کر چوم کر آنکھوں سے لگا کر پھر اوپر رکھ دیا جائے، قرآن کو پڑھا نہ جائے۔ نہیں، قرآن کے اندر غور و فکر کیا جائے، قرآن کو جو پڑھا جائے اس میں غور و فکر کیا جائے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگ اس کی آیتوں میں سمجھیں، ان کے اندر غور کریں، اس میں جو موجود حقائق ہیں یا عبرت انگیز چیزیں جو بتائی گئی ہیں، وہ ان کو دیکھیں، وہ کیا ہیں کہ جن کی وجہ سے پہلی امتوں کے اوپر جو عذاب آئے تھے اور عذاب نازل ہوتے تھے۔ تو یہ بھی معلوم ہوا کہ قرآن کے اندر غور و فکر کرنا بہت ہی اعلیٰ عبادت ہے، بہت ہی کمال عبادت ہے۔ لہٰذا قاری ایک قرآن پڑھنے والے سے جو عالم با عمل ہے وہ افضل ہے، خالی ایک قرآن پڑھنے والے سے جو قرآن کو سمجھنے والا ہے، قرآن کو سمجھانے والا ہے، وہ قرآن پڑھنے والوں سے بھی افضل ہے، مفسرین فرماتے ہیں۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ قرآن کو سمجھ کر پڑھے، اور قرآن کے اندر جو احکامات، جو عبرت انگیز واقعات، پھر موت کے وقت جو آفات، گناہ گاروں کے جو حالات، کافروں کے پر ہونے والے جہنم کے جو عذابات، اور جو نیک مسلمانوں کو ملنے والے اللہ کے انعامات ہیں، وہ ان کے اندر غور و فکر کریں، اس کی تلاوت کرے تاکہ اسے قرآن کریم کی برکتیں حاصل اچھے طریقے سے ہوں۔ قرآن ایسے پڑھے کہ اس کو سمجھ کر پڑھے کہ قرآن کیا رہا ہے، قرآن سمجھا کیا رہا ہے، قرآن بتا کیا رہا ہے، اور اس کی برکتیں حاصل ہوں، اور اس کے دل پر جو گناہوں کی سیاہی غالب آ چکی ہے وہ بھی صاف ہو جائے۔ بعض لوگوں کے دلوں کے اوپر گناہوں کی سیاہی ایسی غالب آتی ہے کہ بار بار توبہ کرتے ہیں، پھر گناہ کرتے ہیں، پھر توبہ کرتے ہیں، پھر گناہ کرتے ہیں، پھر وہ گناہوں کے اندر لگے رہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دلوں پر بھی زنگ لگ جاتا ہے، جس طرح لوہے میں پانی لگنے کی وجہ سے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ اس کی صفائی کس چیز سے کی جائے، تو آپ نے فرمایا کہ موت کو کثرت سے یاد کرنا اور قرآن کی تلاوت کرنا، اس سے دلوں کا زنگ اتر جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دل کی جو دوا ہے وہ 5 چیزوں کے اندر ہے، دل کی دوا 5 چیزوں کے اندر ہے۔ ایک تو غور و فکر کرتے ہوئے قرآن مجید کی تلاوت کرنا، سب سے پہلی چیز کہ قرآن کی جب تلاوت کریں تو قرآن کے اندر غور اور فکر کریں، اس کے عذابات، اس کے انعامات، اس کے احسانات،
ہر چیز کے اندر غور کریں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے. اور پھر دوسرا وہ فرماتے ہیں کہ دل کی دوا جو ہے وہ بھوکا رہنے کے اندر ہے. تیسرا رات کو نوافل ادا کرنے کے اندر ہے. چوتھا سحری کے وقت اللہ کی بارگاہ میں گریہ زاری کرنے کی وجہ سے ہے. رونے جن کو سحری کے وقت جن کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، یہ قرآن یہ دل کی دوا بتاتے ہیں کہ ایک قرآن کی تلاوت غور اور فکر کے ساتھ، دوسرا بھوکا رہنے کی وجہ سے، تیسرا رات کو نفل پڑھنے کی وجہ سے، چوتھا سحری کے وقت آنکھوں سے آنسو بہنے کے اوپر، اور پانچواں نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کے اندر یہ دل کی دوا ہے جو بزرگوں نے ارشاد فرمائی. تو یہ جو آیت تھی وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. ہم نے آپ کی طرف ذکر قرآن عظیم اس لیے نازل کیا کہ آپ لوگوں کو وضاحت کے ساتھ بتائیں کہ ان کی طرف کیا نازل کیا گیا ہے، وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ وہ غور و فکر کریں. تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں.